دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ خواہ پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، اسٹیل مل ہو یا اس طرح کے کئی ادارے، وہ مسلسل خسارے میں ہیں، لیکن اب ایک ادارے نے ایسا چھکا مارا ہے کہ اس نے تقریباً 25 سال بعد منافع بخش بن کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ آج اس انتہائی اہم ایشو پر آپ کو کچھ اپڈیٹس دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ، آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہ جی، بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایک ایسا ادارہ جسے سفید ہاتھی کہا جا رہا تھا، جسے بیچنے کی ابھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کی بولی سے ناکامی ہو گئی تھی، آج وہ کیسے منافع بخش بن گیا؟ شاہ جی تھوڑا سا یہ ذرا آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ صاحب یہ صرف خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی تو ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر انتہائی خوشی کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی یہ آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جو بتاؤں گا کہ پروفٹ کتنا لیا، لیکن اس سے پہلے جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، یعنی پروفٹ تو بعد کی بات ہے نا، کہ سر سالانہ جو لاس ہو رہا تھا گورنمنٹ کے خزانے سے جا رہا تھا، جی بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ یعنی یہ نہ سمجھے کہ جتنا اس کو پروفٹ ہوا ہے وہی اس کا منافع ہے، بلکہ وہ جو لاس کے اندر جا رہا تھا وہ بھی جو ہاں جی وہ بھی بچا پیسہ، ہاں جی وہ بھی بچا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو 2024 کے اندر آپریشنل پروفٹ ہے نا وہ ہے 9 ارب 30 کروڑ روپے، ٹھیک ہے جی، اور جو خالص منافع ہے نا وہ ہے سر 2024 کے اندر 26 کروڑ اور 26 ارب 20 کروڑ روپے، 20 کروڑ روپے، ٹھیک ہے جی، 12% آپریشن مارجن ہے۔ تو یہ جو 26 ارب 20 کروڑ روپے ہے سر، میری نظر میں ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یقین کریں چوہدری صاحب کہ میری نظر میں یہ 26 ارب 20 کروڑ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ وہ چیز زیادہ اہم ہے، وہ محنت زیادہ اہم ہے، وہ لگن زیادہ اہم ہے، وہ طریقہ کار زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان میں جانے والے جو ریاستی ایسٹس ہیں وہ پروفٹ کے اندر آئے، پروفٹ کے اندر آ گئے۔ اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ 2003 کے بعد آیا ہے، ہاں جی، اور شاہ جی اب ہم اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ ہم پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں۔ جی پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، یہ 2003 کے بعد آیا، بعد ہاں پہلی دفعہ پروفٹ شو ہے۔ اچھا بات یہ آ جاتی تھی کہ نااہلی چھپانے کے لیے نا چوہدری صاحب، ایک ہمارے قومی میڈیا کا جو ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ چونکہ سیاستدان ایک بڑی کمزور اسامی ہے جی بالکل، ہاں جی، تنقید کرنے کے حوالے سے، تنقید کرنے کے حوالے سے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کچھ طبقے ایسے ہیں ان کے اوپر آپ ذرا تنقید کر کے دکھائیں، سر آپ کو مار پڑے گی ٹکا کے، تو سر وہ کیا ہوتا تھا، لوٹ کے کھا گئے سیاستدان، جہاں پہ من پسند بھرتیاں کر لی ہیں پی آئی کے اندر۔ اچھا وہ پھر فگرز دیتے تھے، اتنے ہزار بندے، اتنا، پھر یہاں جی یونین بازی، یہ اچھا یہ سارے کے سارے جو بناسپتی ایک یہ تھے نا مقصد رٹے رٹائے جو جواز تھے، وہ سارے دے کے کہتے تھے کہ جناب یہ وجہ ہے کہ جو یہ لاس میں جا رہا ہے۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں چوہدری صاحب کہ میں 2022 اپریل سے لے لیتا ہوں، پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ سے، کیا پی آئی اے سے کسی نے ملازم نکالے ہیں؟ نہیں نکالے گئے، ہاں جی، ایک ملازم بھی فارغ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ میں شاید کوئی مزید آئے ہوں، جی بالکل، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ایسا آیا ہے نا کہ جس کی وجہ سے وہ پرافٹ میں گئی ہے۔ اچھا شاہ جی یہاں پہ ہاں سوال یہ ہے کہ وہ جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ ہٹی، اور وہ پابندی لگی کیسے تھی، وہ بھی ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا سر وہ ماشاءاللہ جو ہماری صادق اور امین گورنمنٹ تھی نا، اب آپ میرے اس لفظ پہ اعتراض نہ کریں کیونکہ یہ صادق اور امین جو ہے سپریم کورٹ نے دیا تھا، ان کو دیا تھا جی سر، ان کے قابل لائق فائق جو وزیر تھے نا سر، غلام سرور خان صاحب جو تھے پنڈی سے، جو تحریک انصاف کے ایم این اے تھے اور وزیر آبازی تھے، سر انہوں نے ماشاءاللہ عقل کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جو ہے نا وہ پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے صرف ایک بیان تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا آن دی فلور آف دی ہاؤس، کہا تھا قومی اسمبلی کے اندر کہ پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں سر ان کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ چوہدری صاحب میں یہاں پہ ایک وہ چھوٹا سا چٹکلا ہے، لیکن میں وہ چٹکلا جو ہے نا ایک مقصد سمجھے کہ روتے ہوئے دل کے ساتھ بتاؤں گا، شاید وہ صحیح بھی نہ ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا، کہ وہ کوئی کالج تھا نا سر یونیورسٹی سے، تو اس کا جناب وہ جہاز، اس کا جو پائلٹ تھا وہ چلا رہا تھا، تو بہت سارے جو تھے نا وہ پروفیسر اترے بیٹھے ہی نہیں، انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے پائلٹ کے اوپر، تو پرنسپل وہاں پہ بیٹھ گیا اس جہاز کے اندر، انہوں نے کہا یار اسے بڑا اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ گئے آپ کو مطلب اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اتنا زیادہ اعتماد ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ سر کون
احمق ہے کہ جسے پتا ہو کہ یار یہ ڈگریاں پائلٹوں کی اکثریت کی جعلیاں، چیک تو نہیں کرنا کہ یہ جو پائلٹ بیٹھا ہے یہ اصلی ہے، تو وہ اس جہاز میں سفر کرے گا کبھی بھی نہیں سر۔ مقصد آپ دیکھیں نا، ایک ہوا کے اندر ہوتے ہیں، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، تو آپ تو ایک قسم کی موت کی گٹھری کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی سر کون اس ایک تقریر سے سر پوری یورپین یونین کے اندر جو عملی، یہ تو چلو میری رائے ہے، اس کو غلط ماننے چاہیے سب، لیکن پوری یورپین یونین کے اندر پی آئی اے کی فلائٹس کے اوپر بین لگ گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، اسے آپ اچھا کہیں اسے آپ برا کہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کریڈٹ دینا اس گورنمنٹ کو کہ اس نے اپنی بے انتہا کوشش کی ہوگی، کیونکہ بین سر بڑی آسانی سے لگتا ہے، تباہی بڑی کرنا بڑا آسان ہے، جی لیکن ہٹانا بڑا مشکل ہے، تعمیر تقریب جو ہے وہ بڑی آسان ہے، تعمیر بڑی مشکل ہے۔ سر انہوں نے بے انتہا محنت کے بعد جو ہے وہ پھر یورپین یونین سے بین ہٹایا، اب وہ فلائٹس جو ہیں وہ پی آئی اے کی یورپین یونین میں جانا شروع کی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اب کہیں بین نہیں ہے۔ تو سر یہ چیز اس گورنمنٹ کے کریڈٹ میں ہے، اور پھر یہ جو اچھا جی ایک اور چیز واضح کرتے جائیں کہ دیکھیں یہی گورنمنٹ جب آئی تھی میاں شہباز شریف کی قیادت میں، تو پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے انہوں نے ٹینڈر طلب کیے تھے، تو کوئی بڑی بولی نہیں آئی، دیکھیں نا اس وقت شاید گورنمنٹ کے نہیں تھا وہم و گمان میں، لیکن اب وہ کوئی اقدامات ایسے کیے گئے، یعنی کہ پورے خلوص نیت سے کام کیا گیا، یا اچھے لوگوں کو سامنے لایا گیا کہ وہی ادارہ جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا چند ماہ پہلے، آج وہ ماشاءاللہ پروفٹ میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ادارے بھی تو پھر پروفٹ میں آ سکتے ہیں نا، جیسے ریلوے ہے، ڈاک خانہ ہے، یا اسٹیل مل ہے۔ میں چوہی صاحب آپ نے بہت اچھا نقطہ جو ہے نا وہ یہاں پہ سامنے لائے ہیں۔ چوہی صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے، اچھا ایک عام آدمی پتہ کہ ذہن میں آتا ہے اچھا بھائی کی ہوئے گا جہاز شادی بھی کر دینا جی سر، لیکن مجھے ایک چیز بتاتا ہے جو امریکہ کے اندر اس کا ہوٹل ہے اربوں ڈالر کا، تو وہ ہے بالکل وہ ہے سر۔ اسی طرح اگر آپ ریلوے کا اندازہ کریں سر، ریلوے کی کھربوں روپے کی زمین ہے، صرف زمین ہے ساتھ، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ عجیب ایک گن چکر ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کر دیں وہ خبریں میڈیا کے اندر بھی نہیں آتی ہیں تو یہاں اس کو خاموش کی زبانوں کو کرا۔ تو سر یہ سارے کا سارا بڑی کوئی زیادہ بولی نہیں لگی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جناب یہ لاس میں جا رہا ہے۔ اور اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ سر 200-250 ارب اگر سالانہ کوئی ادارہ لاس میں جا رہا ہے نا، تو پاکستان جس طرح ڈیفالٹ ہونے کے اوپر آیا ہوا تھا سر وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے یار اوکے یہ جاتا ہے لاس میں جاتا ہے، کچھ کرتا ہے اس کو بیچو، جان چھڑاؤ دو۔ کیوں کہ صرف ایک ادارہ نہیں، آپ یہ دیکھیں اسٹیل مل لاس کے اندر، پی آئی اے لاس کے اندر، اور جتنے ادارے ہیں وہ ریلوے ہے، محکمہ ڈاک ہے، اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے ساتھ جتنے ہاتھی ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں لاس کے اندر یار یہ سارے مل ملا کے سر 100-150 ارب سے 200-250 ارب 350-400 ارب سے یہ کرے نا، تو سر یہ بجٹ کا اچھا خاصا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل، تو وہ کہتے ہیں یار یہ جان چھڑاؤ تاکہ ان سے جان چھوٹے، اوکے۔ لیکن یہ میں اس حوالے سے آپ کو جب آپ نے سوال کیا نا، میں نے کہا نا کہ سر میری نظر میں 26 ارب 20 کروڑ روپے کوئی میں نے نہیں رکھتے، لیکن یہ جو خوشی ہے نا وہ، اور یہ جو خلوص نیت اور جس طریقے سے یہ اس کو مقصد نقصان سے پروفٹ میں آیا ہے، اصل چیز سر وہ ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے کہ دوسرے ادارے بھی منافع بخش ہو سکتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ انہیں منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ امید کی ایک کرن، جیسے شاہ جی نے کہا، بہت بڑی کرن ہے کہ اس سے اگر پی آئی اے چند ماہ میں پروفٹ میں جا سکتا ہے تو پھر باقی جو ہے ادارے ہیں وہ منافع کیوں نہیں کما سکتے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس کی شکل میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد